والصلاة والسلام علم الصرف درس نمبر 5۔ جیسا کہ ہم نے تقسیمات اسم اور تقسیمات فعل بیان کر لی تھی، اب ہم تقسیمات حرف بیان کریں گے۔ آج کے درس میں ہم کل 3 ابحاث پڑھیں گے۔ ایک بحث تقسیمات 2 ابحاث کل پڑھیں گے۔ ایک بحث تقسیم حروف کی، تقسیمات حروف کی، اور دوسری بحث جناب والا کلام عرب میں وزن کی اقسام۔ تو پہلے نمبر پر آئیے تقسیمات حروف۔ یاد رکھیں، تعریف آپ حرف کی پڑھ چکے ہیں، حرف کیا ہوتا ہے، اس کو اب دہرانے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے۔ حرف کی ویسے تو بہت سی اقسام بن سکتی ہیں اگر آگے جائیں تو، لیکن چونکہ آگے ہمارے بہت وسیع و عریض بیان آئیں گے، حروف معانی کے اندر جا کے حروف عاملہ، غیر عاملہ، حروف جارہ، حروف وہ سارے آئیں گے، حروف جوازم، حروف نواصب، تو یہاں ہم صرف حروف مبانی کی جو ہے نا وہ کر دیں گے وضاحت۔ تو 2 لحاظ سے ہم حروف کی تقسیم آج آپ کو پیش کریں گے۔ پہلی جو تقسیم ہے اس حساب سے 2 اقسام ہیں حروف کی، حروف معانی اور حروف مبانی۔ حروف معانی وہ حروف جو معنی رکھتے ہوں، جیسے من، الی، فی، جیسے فارسی میں آپ نے پڑھا ہے در، بر وغیرہ وغیرہ، حروف مرکبہ جیسے پڑھا فارسی میں۔ تو یہاں حروف معانی وہ حروف جو کوئی نہ کوئی معنی رکھتے ہوں، چاہے وہ مفرد حرف ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ آئی بات کی؟ جی۔ جیسے با عربی میں خود ایک معنی رکھتا ہے۔ یہ حروف جو ہیں، یہ کلمہ کی جو ہم نے 3 اقسام پڑھی ہیں، اسم فعل حرف، ایک قسم جو ادھر حرف آ رہا ہے نا، ادھر یہ حرف مراد ہے، اور اس کے بعد دوسری قسم ہے حروف مبانی، وہ حروف جو معنی نہ رکھتے ہوں، جو حروف تہجی شمار ہوتے ہیں، الف، با، تا۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ با آپ نے حروف مبانی معانی میں بھی بتایا ہے اور مبانی میں بھی آ گیا ہے، تو بھائی وہاں جو حروف با جارہ با ہے وہ ایک معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ویسے آپ با لیں تو یہ حروف تہجی جتنے بھی ہیں سارے الف سے یا تک، یہ حروف مبانی ہیں۔ یہ جب استعمال ہوں گے حروف معانی کے طور پر تو پھر ان کو حروف معانی کہا جائے گا۔ جیسے بسم اللہ کے اندر جو با آ رہی ہے تو یہ با استعانت کے لیے جو ہے آ رہی ہے، اور با جارہ ہے، تو یہاں یہ کسی معنی کے لیے ہم نے اسی معنی کے لیے ہم لائے ہیں تو آئی ہے۔ تو حروف تہجی جتنے بھی ہیں یہ حروف مبانی ہیں، اور انہی حروف تہجی میں سے اگر کوئی آپ استعمال کرتے ہیں کسی معنی میں، یا حروف تہجی کو ملا کر کوئی حرف بناتے ہیں جیسے من، الی، فی وغیرہ، تو وہ حروف معانی ہو جائے گا۔ اب حروف معانی جو ہیں ان کی تو ہے بہت لمبی بات، وہ تو ہم آگے پڑھتے رہیں گے، چلتی رہے گی۔ حروف مبانی کا جو ہے موضوع وہ ہم یہاں سمیٹ لیتے ہیں۔ حروف مبانی وہ حروف جو معنی نہ رکھتے ہوں، ان حروف کو تہجی اور حجابی کہتے ہیں۔ اب ذرا بات تو سمجھیں، ذرا یہ بہت گہری بات ہے۔ ان حروف کی ہیں 2 اقسام، حروف مبانی کی 2 اقسام ہیں، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ۔ حروف اصلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو گردان کے تمام صیغوں میں لفظاً یا تقدیراً موجود ہوں، اور وزن کرتے وقت فا، عین اور 1 یا 2 لام یا 3 لام کے مقابلے میں ہوں۔ آپ نے پڑھا ہے فعل کی تقسیم میں
ثلاثی، رباعی، خماسی، ثلاثی اور رباعی، اور جناب اسم کی تقسیم میں ثلاثی، رباعی اور خماسی پڑھا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی جی. تو حروف اصلیہ اور زائدہ دو نشانیاں آپ ان کی ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ حروف اصلیہ وہ حروف ہوں گے جو وزن کرتے ہوئے فا، عین اور لام کے مقابلے میں آئیں گے، وہ حروف اصلیہ ہوں گے. اور حروف زائدہ وہ ہوں گے جو فا، عین، لام کے مقابلے میں نہ آئیں. دوسری پہچان، جب آپ گردان پڑھتے جائیں گے، ضربا یضرب ضربا فهو ضارب ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب الی آخر، جب پڑھتے جائیں گے تو حروف اصلیہ جو ہوں گے وہ تمام گردانوں کے تمام صیغوں میں موجود ہوں گے، چاہے وہ امر کا صیغہ لے لیں، چاہے وہ نہج کا صیغہ لے لیں، جو صیغہ بھی لے لیں آپ اس میں موجود ہوں گے. اور حروف زائدہ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر، یہ میں آپ کو نقطے بتا رہا ہوں، آپ نے اسی طرح نقطے لکھنے ہیں، ایک فرق بتایا دوسرا فرق بتا رہا ہوں، کہیں نہ کہیں جا کے وہ گر جائیں گے، یہ حروف زائدہ ہوں گے. اور دوسری بات کہ حروف اصلیہ جو ہوں گے اگر ان کو لفظ سے کسی بھی صیغے سے نکال دیا جائے تو اصلی معنی میں فرق آ جائے گا. اصلی معنی میں فرق آ جائے گا. فرق آ جائے گا. اصلی معنی کیا ہوتا ہے؟ اصلی معنی کیا ہوتا ہے؟ اصلی معنی ہوتا ہے جیسے آپ کہیں زدن مصدر ہے، اس کے اندر جو مارنے والا معنی ہے یہ اصلی معنی ہے. جی. اب آپ اس کے صیغے لے جائیں، زد، زدن، زدہ بودی، زدہ بودید، مختلف صیغے بنائیں. زد آپ نے کہا تو اس نے کہا، اس کا معنی بن گیا تو مار. یہ جو امر کا معنی آ رہا ہے یہ اس کا اصلی معنی نہیں ہے. جی. اصلی معنی اس کا صرف وہ مارنے سے تعلق رکھتا ہے. پھر کبھی آپ اس کو کہتے ہیں تو مار، کبھی اس کو کہتے ہیں اس نے مارا، انہوں نے مارا، تم نے مارا، ہم نے مارا، وہ ماریں گے، وہ مارتے ہیں، انہوں نے مارا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو معنی تبدیل ہو گئے یہ اصلی معنی نہیں. اگر حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف گرا تو اصلی معنی میں فرق آ جائے گا. جیسے ضربا، اسے ایک مرد نے مارا، اب اس میں ضاد بھی اصلی، را بھی اصلی، با بھی اصلی، ایک بھی گرائیں تو معنی میں فرق آ جائے گا. لیکن حروف زائدہ میں سے اگر آپ کوئی حرف گرائیں گے تو اس کے اصلی معنی میں فرق نہیں آئے گا. یہ فرق یہاں یہ بتا رہا ہوں، یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، ان کے اصلی معنی میں فرق نہیں آئے گا. یہ تھے جناب حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی بات. اور حروف اصلیہ اور زائدہ کی نیچے مثالیں دیکھیں. اب تھوڑا سا وزن کو بھی سمجھ لیں، وزن کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھنے سے پہلے وزن سمجھ لیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عرب والوں نے وزن نکالنے کے لیے بنایا ہے ایک پیمانہ. ٹھیک ہے، پیمانہ بنایا ہے. اور پیمانہ کیا بنایا ہے؟ فا، عین اور لام. فا، عین اور لام کبھی ایک ہوگا، کبھی دو ہوں گے، کبھی تین ہوں گے. اگر ہوگا ثلاثی تو لام دو ایک ہوگا، اگر ہوگا رباعی تو لام دو ہوں گے، اگر ہوگا خماسی تو لام تین ہوں گے. جب وزن کرنا ہے تو ہم نے انہی فا، عین، لام کے مقابلے میں حروف لانے ہیں. یہ ہوتا ہے وزن نکالنے کا طریقہ. جو فا، عین، لام والا حرف ہوگا، لفظ ہوگا، اس کو کہیں گے وزن. اور جس کو اس پر لایا جا رہا ہوگا، ڈھالا جا رہا ہوگا، اس کو کہیں گے موزون. ساری باتیں آپ نے لکھنی ہیں. موزون. اب یہاں دیکھیں، ضربا بر وزن فعلا، داد کے بدلے میں فا آ گیا، را کے بدلے میں عین آ گیا، لام کے بدلے میں با آ گیا. یہ داد، را، با تینوں حرف اصلیہ ہیں. اسی طرح دحرجا بر وزن فعللا، دال کے بدلے میں بھی حرف فا آ گیا، آہا کے بدلے میں برا کے جیم. آگے جح مارے شن فعللن، تینوں کے مقابلے، پانچوں کے مقابلے میں فا، عین اور لام میں سے حرف آ گیا. تو یہ ہے، یہ پانچوں حروف اصلیہ ہیں.
اس کے بعد حروف زائدہ. حروف زائدہ کی مثال جیسے آپ لیں اکرمہ. چلو یہ اس میں ذرا بحث جو ہے وہ بہت طویل ہو جائے گی، تو آپ اس کی بالکل آسان سی مثال لیں. جیسے لفظ ہے ناصرا، ناصرا لفظ ہے، یا فعلا لفظ ہے، یا ضربا لفظ ہے، یا ضربو لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو ضربا یا ضربو کو دیکھیں تو اس میں واو ہے اور آخر میں الف ہے، تو اس کو وزن پر لائیں فعلو. ہم نے مقابلہ کرنا ہے فا، عین اور لام کا. فا کے بدلے میں داد آ گیا، را کے عین کے بدلے میں را آ گیا، اور لام کے بدلے میں با آ گیا. واو اور الف کے بدلے میں فا لام میں سے کچھ نہیں آ رہا. تو یہ واو اور الف جو ہے یہ زائدہ ہے. سمجھ آ گئی؟ جو میں نے بات بتائی ہے نا کہ اصلی معنی میں فرق نہیں آئے گا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ ہو گئی حروف اصلیہ اور زائدہ اور حروف معانی اور مبانی. اس کے بعد ہے جی حروف شمسی اور حروف قمری. اس کو آپ نے صرف لکھ لینا ہے. اس سے پہلے میں ایک فائدہ آپ کو بتا دوں حروف اصلیہ اور زائدہ کے بارے میں. حروف اصلیہ اور زائدہ کا جو مجموعہ ہے نا، مجموعہ وہ ہے الف سین لام تے ہے نون واو یا. اس کا مجموعہ بنتا ہے اسلم تھانوی. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنے کے لیے آپ نے رکھ لینا ہے، لکھ لینا ہے اسلم تھانوی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حروف جہاں بھی آئیں زائدہ ہوں گے، نہیں، بلکہ جب بھی حروف زائدہ آئیں گے تو انہی حروف میں سے آئیں گے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ نہ ہو کہ آپ جدھر بھی آئے کہیں یہ اب حروف زائدہ ہے. جب بھی حرف زائدہ آئے گا انہی میں سے آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائے حروف شمسی اور قمری. دوسری قسم جی حروف شمسی اور حروف قمری. یہ بھی آپ نے ترتیب میں لگا لکھ لینی ہے. حروف شمسی 13 ہیں، یہ بھی لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تا سا دال زال زا سین شین صاد الی آخر. ان کا مجموعہ بھی لکھا ہوا ہے ابغ حجق و خف عقیمہ. اور جناب والا ان کے بعد جو بچ جائیں گے وہ حروف نہ، یہ جو مجموعہ میں نے بتایا یہ حروف قمری کا مجموعہ ہے. یہ جو لکھے ہوئے ہیں حروف شمسی 13، ان کو نکال کر جو بچ جائیں گے وہ حروف قمری ہوں گے. آپ نے حروف قمری کا مجموعہ لکھ لینا ہے تو باقی آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ حروف شمسی اور قمری یہ تقسیم بھی ہو گئی. اس کے بعد جی جو ہم نے اگلی چیز پڑھنی ہے وہ ہے کلام عرب میں وزن کی اقسام. وزن کی اقسام یہ ذرا بات پیچیدہ ہے، آپ نے بغور سمجھنی ہے، غور کے ساتھ سمجھنی ہے جی. وزن کی ہیں 3 اقسام: صرفی، سوری، عروضی. وزن صرفی، سوری اور عروضی سمجھنے سے پہلے آپ چھوٹی سی ایک اور چیز سمجھ لیں. حروف اصلیہ اور زائدہ تو آپ سمجھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، حروف اصلیہ اور زائدہ تو سمجھ چکے ہیں. ایک ہوتا ہے حرکت بھی جانتے ہیں، حرکات حرکت کی جمع ہے، سکنات سکون ساکن ہونے کی جمع ہے. حرکت بھی آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے، سکون بھی جانتے ہیں. توجہ کریں اگلی بات جو میں بتانے لگا ہوں. ایک ہوتی ہے حرکات و سکنات میں موافقت خصوصی، اور ایک ہوتی ہے حرکات و سکنات میں موافقت عمومی. خصوصی اور عمومی کیا ہوتی ہے؟ عمومی یہ ہوتی ہے کہ فلاں حرف بھی متحرک ہے، فلاں حرف بھی متحرک ہے، یہ بھی متحرک ہے، یہ ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہے. اس میں یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ وہاں پیش ہے تو یہاں زبر کیوں ہے، یہاں زیر ہے تو یہاں پیش زبر کیوں ہے، یہاں پیش کیوں ہے.
یہ نہیں دیکھنا پڑتا. یہ ہوتی ہے حرکات و سکنات عمومی موافقت. ایک ہوتی ہے خصوصی موافقت کہ وہاں بھی پیش ہے تو یہاں بھی پیش آنی چاہیے, وہاں زبر ہے تو یہاں بھی زبر آنی چاہیے, وہاں زیر ہے تو یہاں بھی زیر آنی چاہیے. سمجھ آ گئی؟ اب یہ وزن کیسے ہوگا دیکھو. پہلے نمبر پر ہے وزن صرفی. صرف والا وزن وہ وزن ہے جس میں ساکن کے مقابلے میں ساکن متحرک کے مقابلے میں متحرک ہو, حرکات و سکنات کی خصوصیت کے ساتھ, خصوصی موافقت کے ساتھ, اور حروف اصلیہ اور زائدہ کے لحاظ سے بھی موافقت ہونی چاہیے. جو وہاں حرف اصلی آ رہا ہے یہاں بھی حرف اصلی آنا چاہیے, جو وہاں زائدہ آ رہا ہے وہاں. جیسے دواربو پر وزن فوائلو, داد را با, فا عین لام کے مقابلے میں آ گیا, واو وہاں اصلی آ گیا, الف یہاں اصلی آ گیا. جہاں وہاں زبر ہے جہاں وہاں بھی زبر ہے, یہاں وہ ساکن ہے یہاں یہ بھی ساکن ہے. تو یہ ہوگی وزن صرفی. وزن سوری. وزن سوری وہ ہوتا ہے جس میں ساکن کے مقابلے میں ساکن متحرک کے مقابلے میں متحرک ہوتا ہے لیکن حرکات و سکنات کی خصوصیت کے ساتھ, لیکن اصلی و زائدہ کا لحاظ نہ ہو. سمجھ آئی؟ اس میں حرکات و سکنات کی عمومی موافقت بھی ہوتی ہے, حرکات و سکنات کی خصوصی موافقت بھی ہوتی ہے, لیکن حروف اصلیہ اور زائدہ کی موافقت نہیں ہوتی. جیسے دوارب و بروزن مفائلو. اب دیکھو وہاں داد ہے, ٹھیک ہے, یہاں میم آ گیا ہے, وہاں واو آ گیا, یہاں فا آ گیا. تو یہ یہاں موافقت ہی نہیں ہے. یہاں تو فا عین لام کے مقابلے میں اگر آپ لائیں تو واو را اور با آ رہا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل اس کا حرف جو ہے وہ اصلی حرف جو ہے وہ داد ہے. اگر ہم داد کو یہاں زائدہ کہتے ہیں وزن کے مطابق, تو میں نے جو آپ کو قاعدہ بتایا ہے کہ اصل اس کے معنی میں فرق آ جائے گا. تو داد کو ہٹائیں گے تو اصل معنی میں ہی فرق آ جائے گا. اس کے بعد ہے جی وزن عروضی. وہ وزن ہوتا ہے جس میں حرکات و سکنات کی موافقت تو ہوتی ہے, حرکت کے مقابلے میں حرکت, سکون کے مقابلے میں سکون, لیکن حرکات و سکنات میں خصوصی موافقت نہیں ہوتی, خصوصی موافقت نہیں ہوتی, اور اصلی اور زائدہ کی موافقت بھی نہیں ہوتی. جیسے دواربو بر وزن مفائلو, وہاں زبر ہے پڑا, یہاں پیش آ گئی, اصلی زیادہ کی موافقت بھی نہیں ہے. صرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں وہاں متحرک ہے یہاں بھی متحرک ہے, وہاں ساکن ہے یہاں بھی ساکن ہے. تو یہ تھی بڑی گہری بات جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے مثالوں کے ساتھ جو میں نے بیان کیا ہے.